دے دو. مالک نے تو کہہ دیا جنازے میں بھی نہ آئے. دروازے پر آتے رہے, دروازہ کھولا نہیں گیا. اس کا مطلب یہ کہ دسترخوان کا اثر کہاں تک جاتا ہے. تقریر ختم ہو گئی. سمیر بھائی بار بار گھڑی دکھا رہے ہیں. میں تو پہلے کہہ چکا 2 منٹ کے 30 سیکنڈ ہوئے, 1.5 منٹ ابھی باقی ہے, اس میں تقریر ختم ہو جائے گی. دسترخوان غذا اگر لقمہ حرام کا ہے تو یہ اثر ہو گیا. رسول خدا نے کس کا کھانا کھایا؟ سنتے رہتے ہیں نا یتیم عبداللہ یتیم عبداللہ. تو کفالت کس نے کی ہے؟ عبد المطلب نے کی. پھر کفالت کس نے کی؟ ایک کافر نے کی. ان لوگوں کی زبان کہہ رہا ہوں, ایک کافر نے کفالت کی. تو کھانا کہاں سے آ رہا تھا؟ اگر ہم کہیں چلے جائیں, کوئی ہندو ہمیں مجلس میں بلا لے مجلس پڑھنے کے لیے, تو اس کے ہاتھ کا پانی نہیں پیئیں گے ہم. مجلس اپنی جگہ ہے, لیکن پانی چونکہ اس کے ہاتھ لگ کے خراب ہو گیا تو ہم کہیں گے بھائی کسی مسلم کو بلا لو یا مسلمان گھر سے منگا لو تو پی لیں گے. کافر کے گھر میں رہ رہے تھے تو کھانا کیا کسی ہوٹل سے آتا تھا؟ کھانا کیا کوئی فروٹ پانڈا والا لے کر آتا تھا کہ عرب کے کسی رئیس گھرانے سے آتا تھا؟ چونکہ اگر یہی کافر ہے تو پھر مسلمان تو کوئی تھا ہی نہیں ویسے بھی. تو پھر کون ہے مسلم جو کھانا بھیج رہا تھا؟ ایک کافر کے گھر کا کھانا اور ایک باغ کے مالک کو راضی کیے بغیر کھجور کا کھانا, جانتے کتنا فرق ہے؟ اگر مالک راضی نہیں, لقمہ حرام, نسل برباد. لیکن اگر کافر کے گھر کا کھانا ہے اور خدا کو اگر پسند ہے تو اتنا پسند کرتا ہے کہ آنے والی نسل کے لیے خدا خود کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے کوثر دیا. انما یرید اللہ, ان کی طہارت کے قصیدے خدا قرآن میں پڑھتا ہے. اور کتنی طیب ہوگی, توجہ ہے, بس ختم ہو گئی تقریر. کتنی طیب ہوگی نسل, اتنی طیب ہو گئی نسل کہ رسول نے کھانا کھایا. نسل کا آغاز ہوا تو فاطمہ آئی. یہ غذا کا ہی تو اثر ہے. فاطمہ آئی, سلسلہ آگے بڑھا تو حسن آئے, حسین آئے, زین العابدین آئے, محمد باقر آئے. توجہ رکھیے گا, خدا حسین کا واسطہ توجہ رکھیے گا. کون آئے؟ محمد باقر آئے, جعفر صادق آئے, موسی کاظم آئے, علی رضا آئے. ترتیب چلتی چلی جا رہی ہے. حسن عسکری آئے. یہ ایک ابو طالب کے لقمے کا اثر ہے کہ عسکری تک آ گئے. عسکری کے بعد صاحب دورہ آئے. آگے صاحب دورہ. اگر آپ راضی ہیں تو ایک جملہ سنا رہا ہوں صرف, ایک جملہ, آخری جملہ, تقریر ختم. ٹائم پورا ہو گیا, ٹائم سے زیادہ ہو گئی بات. صرف ایک جملہ سنیے گا. حجت دورہ آ گئے, ظہور فرمائیں گے. ابھی آپ نے سنا, جب ظہور فرمائیں گے تو نجم سے مجھے مولا خود اٹھائیں گے, سر پہ ہاتھ رکھیں گے. یہ مقطع سن لیا حسین اکبر صاحب کا. ظہور فرمائیں گے, امامت کریں گے, امامت کریں گے. پیچھے کون کھڑا ہوگا؟ سنی ہوئی باتیں آپ کی, میں تو صرف ملا رہا ہوں باتوں کو. پیچھے کون کھڑا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ. بول دیجئے میرے ساتھ, تقریر ختم ہو گئی. آگے کھڑے ہوں گے مہدی. مہدی کے پیچھے کون کھڑا ہوگا؟ عیسیٰ. جملہ ضائع مت کر دیجئے گا, خدا حسین کا واسطہ. جو آگے کھڑا ہوگا وہ کون؟ مہدی. جو پیچھے کھڑا ہوگا وہ کون؟ عیسیٰ. عیسیٰ کی ماں مریم جب بیت المقدس میں تھی تو کھانا کہاں سے آتا تھا؟ کھا گئے آپ میرا جملہ, کوئی بات نہیں ہے بھائی. کھانا کہاں سے آتا تھا کاشف بھائی؟ خدا کے یہاں سے کھانا آتا تھا. سردیوں میں گرمیوں کا کھانا, گرمیوں میں سردیوں کا کھانا. تو جملہ کہنے کا تو حق ہے. ارے جو خدا کے یہاں سے کھانا کھائے وہ بوقت نماز پیچھے کھڑا ہوگا. جو ابو طالب کے یہاں سے کھائے وہ بوقت امامت آگے کھڑا. جملہ میرا ہے, سوچ آپ کی ہے, کیا سوچیں گے مجھے نہیں معلوم. ابو طالب کے یہاں کا کھانا کھائے گا, کوئی امامت کرے گا. جو براہ راست خدا کے یہاں سے کھانا کھا رہا تھا اس کی نسل میں آنے والا مہدی کے پیچھے کھڑا ہوگا. کیا عظمتیں ہیں اس گھرانے کی, کیا عظمتیں ہیں اس دروازے کی, کیا عظمتیں ہیں اس قبیلے خاندان کی.
لیکن عزیزان محترم ایک جملہ سن لیجیے گا، جملہ سن لیجیے گا، کیا وجہ ہو گئی اتنی عظمت ہے؟ یہ صرف آپ ہی کو سمجھ میں آئی، کسی اور کو سمجھ میں نہیں آئی، سب کو سمجھ میں آئی، سب کو سمجھ میں آئی۔ مگر جانتے ہیں یہ وجہ کیا بن گئی؟ کہ آپ کو مسلسل مجلسیں کرنا پڑ گئی، آپ کو مسلسل بتانا پڑ گیا کہ کیا مصیبتیں آ گئی۔ جب ہجوم آیا دروازے پر، روایت سنیے، جب ہجوم آیا دروازے پر اور دروازے پر آئے ہوئے ہجوم نے دروازے کو جلا دیا۔ روایت ذہن میں رکھیے گا، محفوظ رکھیے گا، جلتا ہوا دروازہ جب گرایا جا رہا تھا تو ایسا نہیں تھا، یہ بچے یاد رکھیں گے، ایام فاطمیہ کا مقصد ہی یہی ہے، ایسا نہیں تھا دروازہ جلا اور بس گر گیا، نہیں، ایسا کوئی کمزور دروازہ بھی نہیں تھا، کھجور کے تنوں سے بنا ہوا دروازہ تھا، بڑا مضبوط دروازہ تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ دروازہ جلا، جلتے ہوئے دروازے کو بڑی شدت سے گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دروازہ کھلے تاکہ آنے والا ہجوم گھر کے اندر داخل ہو جائے۔ راوی کہہ رہا ہے دروازہ کھل نہیں رہا تھا، دروازہ کھل نہیں رہا تھا، لیکن جب بہت زیادہ شدت سے زور آزمائی کی گئی تو اندازہ ہوا کہ دروازے کے پیچھے فاطمہ ہے۔ کون ہے دروازے کے پیچھے؟ فاطمہ ہے۔ زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا، دروازے کے پیچھے فاطمہ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ فاطمہ کی آواز سنی تو میں نے دروازے کو جس شدت سے دبا رہا تھا اس میں کمی کر دی، مگر مجھے کچھ یاد آیا، میں نے پھر طاقت کے ساتھ دروازے پر زور دیا۔ اللہ معاف فرمائیے گا، کہتا ہے دروازے کو زور دیا، اتنا زور دیا، اتنا زور دیا، دروازہ جل رہا ہے، وہ ایک طرف ہے، دروازے کو گرایا جانے کی، کھولے جانے کی کوشش کرتی جا رہی ہے تو الگ ہے۔ اب جو دروازہ کہ جو دیوار اور در کے درمیان روکنے کا کام کرتا ہے، آج کے دور میں قبضہ، اس دور میں میخیں، سلاخیں، کیلیں دیوار اور در میں رکی ہوئی ہوتی ہیں، دروازہ جل رہا تھا۔ آیت اللہ خوئی کے الفاظ ہیں، اتنا جلا دروازہ کہ سلاخوں کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ مجھے معاف کیجیے، اور جب دروازے کو بہت زیادہ شدت سے دبایا گیا تو جانتے کیا ہوا؟ ان سلاخوں نے دیوار کو چھوڑ دیا۔ میں بہت آرام سے سنا رہا ہوں آپ کو کہ کسی پہ گرا نہ گزر جائے۔ سلاخوں نے دیوار کو چھوڑا، اور اب آیت اللہ خوئی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے سنا کہ میرا استاد کہہ رہا تھا وہ سرخ رنگ کی سلاخیں فاطمہ زہرا کی پسلیوں میں اتر گئی۔ اور یہ راوی جو کہہ رہا ہے کہ میں دروازے کو گرا رہا تھا، جلا رہا تھا، یہ کہتا ہے جیسے ہی شاید جیسے ہی فاطمہ کی پسلیوں میں سلاخیں اتری، وہ دردناک آواز تھی کہ مجھے رونا آ گیا۔ اللہ اکبر، فاطمہ کی چیخ سن کر مجھے رونا آ گیا۔ یہ میں نے روایت صرف اس لیے سنائی تاکہ اندازہ ہو کہ کیا صرف آپ کو ہی باتیں پتہ ہیں، لوگوں کو نہیں پتہ، سب کو پتہ ہے۔ پھر کیا ہوا کہ جب سن لیا کہ نبی کی بیٹی رو رہی ہے، نبی کی بیٹی اذیت اور کرب میں ہے، اتنا کرب ہے کہ خود رونا آ گیا، مگر یہ کہتا ہے کہ مجھے فوراً احساس ہوا کہ میرے دل میں علی سے کتنا بغض ہے، بس وہ بغض علی نے مجھے مجبور کر دیا اور میں نے تازیانہ نکالا۔ تازیانہ نکالنے کے بعد میں نے فاطمہ پہ تازیانے برسانے شروع کر دیے۔ میں نے پڑھ دیے مسائل، اب اس سے زیادہ اور کیا سنیں گے آپ؟ شب شہادت ہے، پرصداری ہے، دو جملے اور سن لیجئے کہ جلتا ہوا دروازہ نبی زادی پہ گر گیا۔ ہجوم کتنے لوگ ہیں نہیں معلوم، چھوڑ دیجئے روایات کو کتنے لوگ، مگر علی مرتضیٰ کا جملہ تو یاد رکھیے۔ مولا امیر رو رو کے فرماتے تھے اتنے لوگ تھے کہ میرے گھر کے آنگن میں اور گلی میں کوئی فرق نہیں تھا، اور گھر میں داخل ہونے کے بعد وہ ظلم ڈھایا گیا کہ گھر کے صحن اور چھت میں کوئی فرق نہیں تھا، سب برابر ہو گیا۔ ایسے میں اللہ نہ کرے کسی کو سینے کی تکلیف ہو، لیکن اگر ذرا سی تکلیف ہو سینے کی تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جس کی پسلیاں ہی ٹوٹی ہوئی ہو،
جس پہ دروازہ گر چکا ہو، جس کے بچے کو مار دیا جا چکا ہو، ایسے میں اس بیوی نے دیکھا کہ علی کے گلے میں رسی ڈالی جا چکی ہے اور علی کو کھینچا جا رہا ہے۔ جب یہ منظر دیکھا تو فاطمہ سے دیکھا نہ گیا اور ایک مرتبہ چلتے دروازے سے اٹھی اور اٹھنے کے بعد آ کر آنے والے اور علی کے درمیان کھڑی ہوئی۔ صرف کھڑی ہوئی نہیں بلکہ ہاتھوں کو پھیلا دیا، علی کے آگے ڈھال بن گئی اور ڈھال بن کے کہنے لگی خدا کی قسم میں علی کو لے جانے نہ دوں گی۔ اب حوصلے سے سنیے گا، خدا کی قسم میں علی کو لے جانے نہ دوں گی۔ آنے والے نے کہا بی بی آپ درمیان سے ہٹ جائیے، یہ ہمارا ولی کا معاملہ ہے، آپ درمیان سے ہٹ جائیے۔ روایت کہتی ہے 3 مرتبہ تکرار ہوئی، آنے والے نے 3 بار کہا آپ ہٹ جائیے، ہم جانے اور علی جانے، اور تینوں بار فاطمہ کہتی رہی میں خدا کی قسم علی کو لے جانے نہیں دوں گی۔ معاف کر دیجئے گا مجھے، آیت اللہ خوئی کے استاد کہتے ہیں جب تیسری مرتبہ جیسے ہی کہا خدا کی قسم میں علی کو لے جانے نہ دوں گی، تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ روایت نہیں سنا رہا آپ کو، روایت آپ سن بھی نہیں پائیں گے، میں پڑھ بھی نہیں پاؤں گا، بس اتنا سن لیجئے، اتنا سن لیجئے۔ جیسے تیسری مرتبہ بات ختم ہوئی، آنے والے کا ہاتھ فضا میں بلند ہو گیا۔ آنے والے کا ہاتھ جب زمین کی طرف آیا تو صرف ہاتھ زمین پہ نہیں آیا بلکہ لوگوں نے دیکھا نبی زادی زمین پہ تڑپ رہی تھی، ارے گلو بند تھا فاطمہ کی گردن میں، اس کے موتی زمین پر بکھر رہے تھے اور لوگ علی کو کھینچ رہے۔ ایسے میں فاطمہ نے ہاتھوں کو بڑھا دیا، علی کو کلائی سے تھام لیا، آنے والا مجمع رک گیا، پھر کہا بی بی آپ علی کا ہاتھ چھوڑ دیجئے، مگر فاطمہ نے ہاتھ نہ چھوڑا۔ تو جانتے ہیں کیا، مجھے معاف کر دیجئے گا، جانتے ہیں کیا ہوا؟ آنے والے نے تازیانہ نکالا، تازیانہ نکال کر فاطمہ کے بازوؤں پر اتنے تازیانے مارے، اتنے تازیانے مارے، خدا غارت کرے تازیانے مارنے والے کو، اتنے تازیانے مارے کہ بی بی نے بابا کی قبر پر جا کر کہا سبت علیہ مصائب اللہ، اور یہ کہہ کر بابا کہنے لگی بابا مجھے اتنے تازیانے لگے آپ کی بیٹی بے ہوش ہو گئی۔ مقتل مادر سادات میں لکھا، میں نے جیسے ہی پڑھا میں سوچنے لگا فاتح خیبر کی زوجہ حسنین کی ماں، ارے یہ چند تازیانے لگنے سے محسن کی شہادت میں بے ہوش نہ ہوئی؟ ارے یہ بی بی چند تازیانے لگنے سے بے ہوش کیسے ہو گئی؟ اب جو روایت کو مسلسل پڑھا تو پتا چلا کیوں بے ہوش ہو گئی۔ جانتے بی بی نے کیا کہا؟ سن پائے تو سن لیجئے گا۔ بی بی فرمانے لگی بابا جانتے ہو ارے تمہاری بیٹی بے ہوش کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ جب تازیانے پڑھ رہے تھے تو میری نگاہ علی کے چہرے پر پڑ گئی، علی مجھے دیکھ رہے تھے، گویا شرمندگی سے کہہ رہے ہو فاطمہ مجھے معاف کر دیجئے گا۔ نامحرم گھر میں داخل ہو گئے، کسی نے تماچے مارے، کسی نے تازیانے، مگر علی کچھ کر نہ پائے۔ رونے والوں کچھ دیر نہ گزری تھی کہ فاطمہ علی کو دربار سے لے کر آ گئی دربار سے لے کر، اب 90 دن ہو 75 دن ہو، بی بی بڑی اذیت کے ساتھ گزارتی رہی دن۔ نوبت یہ ہے کہ ایک ہاتھ پسلیوں پر رہتا ہے، نماز شب میں قنوت پڑھتی ہے تو ایک ہاتھ اٹھاتی ہے، پسلی ایک جانب کی ٹوٹی ہوئی نہیں تھی، دونوں جانب کی پسلیاں فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی تھی۔ بس اب پڑھا نہیں جا رہا، ایک جملہ صرف سن لیجئے اور پھر نوحہ خالی ہوگی، ماتمداری ہوگی۔ راویہ ہے فضہ، کہتی ہے ایک روز میں حجرے میں داخل ہوئی، جب داخل ہوتی تھی تو بی بی کی ایک کیفیت میں دیکھتی تھی، سوچتی تھی کبھی پوچھوں مگر ہمت نہ ہوتی تھی۔ ایک روز میں حجرے میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا، اگر آپ مجھے دیکھ پائے تو میری جانب دیکھیے گا تاکہ ان لفظوں کی میں عکاسی کر سکوں کہ کیا بیان کیا روایت نے۔ فضہ کہہ رہی ہے جب میں حجرے میں داخل ہوئی تو میں دیکھتی تھی اور اس روز بھی دیکھا کہ بی بی بڑی اذیت کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے بستر پر رکھتی تھی، اپنی گردن کو کھینچتی تھی اور ایسے نگاہیں صرف چھت کی طرف رہتی تھی اور بڑی
سے پسلیاں ٹوٹی ہیں، ارے آپ اس گھر کی چھت کو کیوں دیکھتی رہتی ہے؟ جانتے ہیں فضہ نے کیا کہا؟ فضہ فرمانے لگی، ارے بی بی فرماتی تھی، ارے فضہ میں چھت کو تھوڑی دیکھتی ہوں، کبھی بھی پھر کب میں گردن اگر نیچے کرتی ہوں مجھ سے سانس نہیں لیا جاتا، ارے میں گردن اوپر کرتی ہوں اس لیے کہ یہ سانسیں فاطمہ کے لیے درد بن گئے ہیں، فاطمہ سے سانس نہیں لیا جاتا۔ فضہ سنو گی، تم نے تو صرف مجھے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، فضہ جب سے در جلا ہے کبھی فاطمہ سیدھی کمر کے ساتھ بستر پہ لیٹی نہیں، کبھی فاطمہ نے کمر کو سیدھا نہیں کیا۔ اب اندازہ کیجئے جو بی بی اتنی اذیت میں رہی ہو، اسے علی مسکراتے ہوئے دیکھے گھر میں اور پوچھے کہ بی بی آج آپ مسکرا رہی ہیں، خیریت تو ہے؟ کہا یا علی میرے ساتھ آ جاؤ، لے کر حجرے میں چلی گئی، ختم ہو گئی تقریر۔ جا کر فرمانے لگی یا علی مسکراہٹ کی وجہ سنے، خواب میں بابا آئے تھے اور بابا کہہ رہے تھے فاطمہ تیری اذیتوں کے دن ختم ہو گئے، بس بہت جلدی تو مجھ سے ملنے والی ہے۔ سنا علی کی آنکھوں میں آنسو آ رہے، فرمانے لگی فاطمہ مجھے کچھ کہنا ہے آپ سے۔ کہا کہیے یا علی مجھے غسل رات کی تاریکی میں دیجئے گا، مجھے رات کی تاریکی میں کفنائیے گا، یا علی میرے بعد شادی بھی کر لیجئے گا، یا علی میرے بچے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں ان کا بڑا خیال رکھیے گا۔ وصیتوں پہ وصیتیں ہو گئی۔ ایک مرتبہ علی فرمانے لگے فاطمہ کچھ مجھے بھی کہنا ہے۔ کہا کہیے، کہا جب بابا سے ملیے تو کہیے گا علی کہہ رہا تھا یا رسول اللہ میں شرمندہ ہوں، جیسی فاطمہ دی تھی ویسی لوٹا نہ سکا۔ گفتگو ہوئی، علی چل دیے، کچھ دیر گزری، بچے دوڑتے ہوئے آئے، کیا دیکھا گھر میں آ کر؟ ماں کہاں ہے؟ کہ حجرے میں آرام کر رہی ہے۔ حسن چلے حسین چلے۔ سننے والی دیکھنے والی نے کہا بچوں ماں نے منع کیا ہے۔ حسن خاموش تھے، حسین فرمانے لگے کیا ماں نے حسین کو بھی آنے سے منع کیا ہے؟ اسما خاموش، حسین چلے، ماں کے قریب آئے، السلام علیکم یا اماں، سلام کیا جواب نہیں آیا، 3 بار سلام کیا جواب نہیں آیا۔ جب تیسری بار جواب نہیں آیا حسین نے ننھے ہاتھ بڑھائے، ماں کے رخساروں پہ رکھے اور رکھنے کے بعد نگاہوں کو اوپر کیا اور ایک مرتبہ جملہ کہا واہ غربتا، آج حسین غریب ہو گیا، سلام کرتا ہے جواب نہیں آتا۔ علی آ گئے، حسین کہاں ہے؟ ابھی فرشتے نے آ کر کہا ہے حسین کو جدا کر دو، کہیں قیامت نہ آ جائے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ